اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ پیچھے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہادی اور قلائد کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جن جانوروں کو اپنے گھر تک لانے کا حکم دیا تھا، میں یہ جانور جو ہیں وہ میرے گھر تک لاؤ، وہاں ان کی قربانی ہو ان جانوروں کی۔ پھر وہاں لائے جانے والے جانوروں کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک جانور وہ ہیں جو صدقات نافلہ ہیں، جی، یا پھر صدقہ واجبہ بھی ہے جیسے قربانی ہو گئی، اس میں سے بندہ جو دینے والا ہے خود بھی کھا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی کفارے ہیں یا پھر منت کا ہے تو وہ بندہ خود نہیں کھا سکتا، نہ اپنے ماں باپ کو کھلا سکتا ہے، نہ اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے۔ اس طرح کر کے اوپر تک دادا دادی کوئی بھی نہیں کھا سکتا، نیچے پوتا پوتی کوئی بھی نہیں کھا سکتے۔ تو صدقات واجبہ علاوہ قربانی کے، قربانی جو ہے وہ صدقات واجبہ میں سے بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بندے کو خود بھی کھانے کی اجازت ہے۔ جیسے قربانی کرتے ہیں گوشت اس کا خود بھی کھاتے ہیں، 3 حصے کرتے ہیں، مستحب طریقہ یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے منت کا ہو گیا، کفارے کا ہو گیا، جیسے روزہ ٹوٹنے کا کفارہ ہو گیا، اس طرح کے باقی جتنے بھی کفارے ہیں، منت کا ہو گیا کھانا، یہ کھانا جائز نہیں ہے، خود نہیں کھا سکتا بندہ، غریبوں کو مساکین کو کھلائے۔ تو اسی طرح کر کے جانور جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ کیے جاتے تھے۔ حج کے قربانی کے جانور بھی، باقی جانور بھی سال کے مختلف دنوں میں لوگ بھیجا کرتے تھے، اور وہاں پر جو حرم مکی کے جو مجاورین تھے ان پر وہ خرچ ہوتا تھا، جو غریب ہوتے تھے، مسکین ہوتے تھے، جو وہیں رہتے تھے وہی کھایا کرتے تھے، انہی کو ملتا تھا وہ سارا کچھ۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بہت ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے خاص کی ہیں نا، آہستہ آہستہ مشرکین نے وہی چیزیں اپنے لیے، اپنے بتوں کے لیے، اپنے مندروں کے لیے خاص کر لیں۔ ہاں جی، جانور بھیجے جانے لگے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کعبہ شریفہ کی طرف، ہیں جی، وہاں قربانی ہو، وہاں کے جو مجاورین ہیں، مجاور ہمسائے کو کہتے ہیں، وہاں کے جو جار ہیں، ہمسائے ہیں کعبہ مشرفہ کے، غریب لوگ ہیں، مساکین ہیں جی، جنہوں نے کعبہ مشرفہ کی رونق بڑھائی ہوئی ہے، ہیں جی، ان کو میسر آئے وہ چلو گوشت کھا لیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اپنی طرف سے بندوبست فرما دے ان کا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، مشرکین نے وہی کام جو ہے اپنے مندروں کے لیے، اپنے بتوں کے لیے، ان کے لیے چڑھاوے شروع کر دیے، ہیں جی۔ جو ادب احترام رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف بھیجے جانے والے جانور کا تھا، وہی انہوں نے اپنے بتوں کے لیے وقف کیے جانے والے جانوروں کا شروع کر دیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 4 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا، مختلف عمروں کے، مختلف یعنی کہ جنسوں کے، جیسے اونٹ ہو گیا، سانڈ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ جیسے حام ہے نا، حام اس سانڈ کو کہتے تھے، اس اونٹ کو کہتے تھے جو کچھ خاص تعداد میں اونٹنی کے ساتھ جفتی کر لیتا تھا، صحبت کو کہتے ہیں، جفتی کر لیتا تھا تو اس کے بعد اس پر سواری حرام ہو جاتی، وہ بت کے لیے وقف ہو جاتا تھا۔ کوئی اونٹنی جو ہے وہ اتنے بچے جنم دے لیتی تو اب جو ہے نا وہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے، نہ اس کا دودھ استعمال کرتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے، اب وہ وقف ہو گئی، بس پکی پکی بت کے نام وقف ہو گئی۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا مشرکین کا، اور یہی طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہاں جی، آپ دیکھتے ہیں کیسے وہ مشرکین جو ہیں وہ وقف کرتے ہیں جانوروں کو اپنے مندروں کے نام، اپنے بتوں کے نام، ہے یہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ مندروں کو دیکھ کے نا آہستہ آہستہ ایسا ایسا وہ باتیں جو ہے نا ہمارے لوگوں میں بھی آنے شروع ہوئیں۔ آپ دیکھ لینا یہاں کا جو اصل تصوف ہے نا، وہ خال خال آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ۔
وہ حضرت سیدنا شیخ مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہے اور جد و جہد ہے آپ کی، کہ آپ کی برکت سے بہت سارا گند جو ہے وہ نکلا ہے جی۔ اور جو مجددین جو آئے ہیں تشریف لائے ہیں یہاں پر، انہوں نے بہت سارے گند کو پرے کیا، لیکن اس کے باوجود آج جو ہے پھر مزارات پہ وہی خرافات ہونے لگی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جس بھی کعبہ مشرفہ جو ہے، کعبہ مشرفہ کی طرف جانور بھیجے جاتے ہیں، یہاں درباروں کے نام وقف کیے جاتے ہیں جانور۔ بھئی دربار پہ کون کھائے گا؟ یا تو وقف کرو ایسے وہاں پہ مدارس دینی ہوں، وہاں دین پڑھنے والے ہوں، وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بھنگی چرسی، یا پھر پیر کے کتے کھاتے ہیں ملائی۔ پیر خود دین پرست نہیں ہے، دین کو حق مانتا نہیں ہے وہ پیر خود لبرل سیکولر ہے جی۔ آپ اس کو دے کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں بتائیں؟ کروڑوں اربوں روپیہ ہمارا انہی کے گلوں میں جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ آپ کو؟ بتائیں کس کھاتے میں جاتا ہے؟ وہ سارے کا سارا پیسہ سنیت کا ہے۔ سنیت کا پیسہ ریفض کو پالنے پہ لگ رہا ہے، سنیت کا پیسہ دین دشمنوں کو پالنے پہ لگ رہا ہے۔ اور یہاں پہ اگر مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ جو اس طرح کی خانقاہیں ہیں، نام نہاد خانقاہیں ہیں، حقیقت کے اندر وہاں پہ خانقاہی نظام قائم نہیں ہے جی۔ وہ بزرگ سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف موجودہ نظام سے ہے جی۔ جو پیر خود نماز نہ پڑھے، جو پیر خود رب تعالیٰ کے گھر کے قریب نہ جائے، جو پیر اپنے بچوں کو خود دین نہ پڑھنے دے، پیر روکے۔ یہی کہ لاہور کے آس پاس ایک بہت بڑا پیر ہے، اس کے بیٹے نے ضد کی کہ ابا میں مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے جامع میں داخل کر دیں۔ اس کے ابا نے کہا بیٹا نہیں، تیری شان نہیں ہے مدرسے میں پڑھنا، تو یونیورسٹی پڑھ۔ اندازہ لگائیں، اب ایسے پیر کو بھی نذرانے دیے جائیں تو بتائیں آگے کیا ہوگا؟ پھر جیسی خوراک ہوگی نا بھائی، ویسے آگے آثار بھی وہی ظاہر ہوں گے، یہ ذہن میں رہے۔ تو ایسا کر کے نا وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے خاص کی تھی، وہ مشرکوں نے شروع کر دی اپنے بتوں کے لیے، اپنے مندروں کے لیے، وہ ایسا جناب ہمارے لوگوں میں آنی شروع ہو گئی۔ اب ہر دربار کو نعوذ باللہ من ذالک، اور جو بھی بندہ مر جائے نا، جس کو یہ اپنی طرف سے بزرگ کہتے ہیں، اس کا گنبد بنانا ضروری ہے بھائی جی۔ ہر پیر کا گنبد بننا ضروری ہے، بس وہاں پہ دین کا کام ہو یا نہ ہو۔ اور ایک دوسری روش چل نکلی ہے ہمارے ہاں جاہلانہ، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پیر کے عرس پہ جتنا مجمع آ جائے جی، اس پیر کی اتنی مقبولیت ہے جی اللہ کے ہاں۔ پیر کے ہاں جتنا مجمع ہو جائے نا جو عرس پر، وہ سمجھتے ہیں پیر اتنے مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ بتائیں یہ کون سی مقبولیت کی نشانی ہے بھائی؟ کتنے سارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جن کی قبروں تک کا پتہ نہیں ہے کسی کو، بتائیں نا، ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، ان کی قبروں پہ گنبد نہیں ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا ان کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی شان اور عظمت تو رب تعالیٰ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ پھر اسی طرح کر کے انہوں نے شروع کیا کعبہ مشرفہ میں، رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ جو زمزم شریف ہے وہ بطور تبرک کے اہل اسلام کو عطا فرمایا جی، زمزم شریف۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، ہر پیر کی قبر کے ساتھ ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے۔ لو جی یہ پانی جو ہے نا، واہ واہ واہ، کہیں اور برکت ہے ہی نہیں، یہیں پہ برکت ہے بھائی۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت شہباز قلندر رحمہ اللہ، ان کے مزار شریف کے پاس جوہڑ ہیں، جوہڑ جان دو، چھپڑ، وہ دبے پانی کے، گندے پانی کے، گھپڑ والے ہیں، وہ پانی ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں نے اسے قسم خدا کے زمزم کہہ رکھا ہے، زمزم کہتے ہیں اسے۔ بھائی یہ میں حقیقت والی بات ہے، مجھے کوئی آر نہیں ہے، میں تو اسے یہی کہوں گا کہ یہ مندروں کی طرف سے ان کی طرف گند آ رہا ہے سارا، یہ مندروں سے نا گند ان کی طرف آ رہا ہے۔ یا پھر جو رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خصوصیات تھیں، جو اس کی عظمتیں اور شانیں تھیں، ہمارے تو بزرگوں نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، جا کر کے کسی قبر کو نہیں لپٹنا، ہاتھ نہیں لگانا کسی قبر کو۔ اعلیٰ ذرا مولا فرماتے ہیں 4 ہاتھ بندہ پیچھے کھڑا ہو۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، کچھ اہل حق ہمارے خانقاہوں والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی فراست عطا فرمائی ہے، انہوں نے مزار کے گرد بڑی ساری عمارت کھڑی کر دی ہے، 4 دیواری، کسی بندے کا ہاتھ بھی نہ لگے قبر کو، پیچھے مرے ادھر ہی کھڑا ہو۔ نہیں سمجھ رہے آپ مسئلہ؟ لیکن جیسے کعبے کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ کعبے کو ساتھ جا کے بندہ چمٹ جاتا ہے،
اس کے بوسے لیتا ہے. ہاں جی یہی حال آج قبروں کا ہو رہا ہے. جس کو بھی دیکھو قبر کو جہاں جب پھر ڈال رہا ہے. یہ ہمارے تو بزرگوں نے منع کیا ہے. جب یہی بات کی جائے تو کہتے ہیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت خطرے میں ہے. بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت خود اسی بات کا حکم دیتا ہے بھائی یہ نہیں کرنا تم نے, قبر کو ہاتھ نہیں لگانا تم نے, قبر کو چومنا نہیں ہے تم نے, پیچھے کو کھڑے ہونا ہے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کا گند ادھر ہمارے ہاں درا ہے. جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے خاص کی تھی, ہاں جی ہم نے ان کی خصوصیت وہاں رہنے نہیں دی. بکرے چھترے سارے کے سارے وہ جہل پیر سے مٹ گئے کہ نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمایا ہمارے مسلک پر. ہمارے مسلک کا حال جو ہے نا حقیقت والی بات ہے. کوئی بیچارہ کھڑا ہو بھی صحیح حق کہنے لگے تو ملا پیر جڑ جاتے ہیں ان سے. کوئی جاہل کھڑا ہو جائے تو ملا پیر اس کی جناب ایسی اس کی شان اور عظمت کے زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے جھوٹی کرامتیں سنا سنا کے. قوم کو پتہ ہے, قوم ویسے کہتی ہے کہ عمل والی بات نہ ہو. ہمیں تو کوئی کرامت سنائیں تاکہ ہم جو ہے نا اسی پہ مشک جائیں, بس اسی پہ بات ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری قبریں ہیں جن کا آج طواف کیا جانے لگا ہے. قبروں کا طواف کرتے ہیں, حقیقت والی بات ہے. قبروں کا سجدہ, قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یار. کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے مسلمان. کعبہ ایک جہت ہے, ایک سمت ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. ہم منہ کیا کہتے ہیں نیت کرتے ہوئے, منہ طرف کعبہ شریف کے, یہ کہتے ہیں سجدہ ہی کعبے کو. تو بتائیں پھر جب کعبے کو رب تعالیٰ کے گھر کو سجدہ نہیں ہے تو کسی بزرگ کی قبر کو سجدہ کیوں ہو؟ باقی تو چلو مولوی ہمارے ممبروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی جھوٹ بولتے ہیں بھابی, اور بھابی جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں. حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کے مزار شریف میں گیا, وہاں پہ ایک بندہ باقاعدہ اعلان کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جلدی جلدی سجدہ کر لو, باقیوں کو بھی ٹائم دو. بتائیں, یہ اس کے الفاظ ہیں. اور باقاعدہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے, وہاں سے کپڑا اٹھاتے ہیں, بندے کا سر ٹھوک دیتے ہیں اندر, چل بھی سجدہ کر یہاں. کہاں رب تبارک و تعالیٰ کا گھر اور کہاں یہ قبریں ہیں. اور ہم نے ممبروں میں بیٹھ کے یہی بتایا ہے اس قوم میں شرک آ ہی نہیں سکتا, آ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یہ پھر کیا ہے بھائی, بتا. ٹھیک ہے مان لیا جناب وہ اسے معبود سمجھ کے نہیں سجدہ کر رہا, تعظیم ہی کر رہا ہے, تو بتائیں وہ بھی حرام کی طرف تو لے جا رہا ہے اور اوپر سے دعوت بھی دے رہا ہے. وہ اتنی ساری احادیث صحیح میں کریم آقا علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہے کسی بھی شے کو سجدہ تعظیمی کرنے کی بھی. سجدہ تعبدی تو شرک ہے ہمارے ہاں, سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے ہمارے ہاں. لیکن جہاں پہ دعوت دی جائے سجدہ تعظیمی کی, بتائیں. جھوٹی قبریں بنا بنا کے انہوں نے جناب چندے بٹورے ہیں لوگوں سے. قبر جھوٹی بنا دی جی, جھوٹی قبر. ایک عالم ہے اپنے سنی ہے, وہ بہت بڑے مضبوط سکہ عالم ہے. میں حاصبر میں جب پڑھتا تھا انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے رحیم یار خان کی طرف کہتے ہیں میں کہیں جا رہا تھا, وہ رہنے والے تھے ادھر ہارون آباد کے علاقے کے. وہ کہنے لگے حاصبر میں پڑھتا تھا, وہیں پہ تشریف لایا بیان کرنے کے لیے. انہوں نے خود بتایا, انہوں نے کہا میں رحیم یار خان کی طرف بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا. کہتے راستے میں گزرا تو کچھ بھی نہیں تھا. کہتے 2-3 دن کا دورہ تھا ان کا. واپس جب آئے تو وہاں کہتے اتنے سارے لوگوں کا مجمع, اور وہاں پر جناب رش پڑا ہوا ہے, مزار بنا ہوا تھا. کہتے میں نے پوچھا کہ یہ کس کا مزار ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب تشریف لائے تھے, ان کا گدھا جو ہے نا ان کی وفات ہو گئی ہے, تو ان کا مزار شریف بنایا ہم نے. بتائیں, کوئی نہیں کرتے رہیں. جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو مسلک کے دشمن ہیں. چلو تو مسلک کا خیر خواہ ہے تو پھر لوگوں کو سمجھا تو صحیح ہیں, لوگوں کو لا تو صحیح حق کی راہ پر. یہ گدھے کے, کتے کے, گھوڑے کے مزارات بنا رہے ہیں. انہوں نے جناب طوفان مچا رکھا ہے بدتمیزی کا, کفر کا طوفان مچا رکھا ہے انہوں نے. جی پورے کے پورے جناب جا رہے ہیں مندروں کے طرز پر, انہوں نے مزار بنا دیے. نعوذ باللہ من ذالک. جو کچھ وہ مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی حال انہوں نے قبروں کے ساتھ کر دیا ہے. نہیں آپ دیکھ رہے یار کریم آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن اور صحیح حدیث مبارکہ چھوڑیں اور ضعیف حدیث باقی لا کے دکھا دیں, کہیں پر کسی قبر کو غسل دینے کا لکھا ہو. یہ صرف پیروں نے چندے بٹورنے کے لیے جناب غسل شروع کیا قبروں کا, جاہل پیروں نے شروع کیا ہے. قبروں کو عرق غلاب کے ساتھ غسل ہو رہا ہے. بتائیں کہاں لکھا بھی, بتائیں ایک روایت دکھا دیں ہمیں. بدعت مستحبہ کیا کہ تم نے کفر کو بھی دین بنا دیا ہے. کہاں سے نکالا ہے تم نے یہ سارا؟
ہاں جی سمجھ آ رہا نہیں آ رہا مسئلہ؟ قبر کو غسل ہو رہا ہے یار کے گلاب کے ساتھ، کس نے لکھا ہے؟ کہاں سے آئی ہے سارا؟ وہ جو بزرگ کر رہے ہیں، کون سے بزرگ کر رہا ہے بھائی؟ کسی بزرگ کا نام تو لے، امام ابو حنیفہ کا نام لے دیں، امام شافعی کا نام لے دیں، امام مالک، وہ بزرگ نہیں تھے کیا؟ نام لے ان کا، بتائیں ہمیں بھی سمجھ آئے یار، کس کتاب میں لکھا ہوا یہ؟ اٹ البحرین میں تو ہو سکتا ہے ہیں؟ ایک جگہ مناظرہ ہونے لگا نا، ایک مولوی، ایک ایسے ہی بندہ تھا جاہل قسم کا، وہ چلا گیا مناظرہ کرنے کے لیے، اب اس کے پاس کتابیں تو نام کی نہیں ہیں، اس نے کیا کیا، یہ جو بڑی اینٹ نہیں ہوتی سل لگی ہوئی ہے یہ سیڑھیوں پر، بڑی ساری سل لے لی اس نے، اٹ وہ لے لی، اس پر 5-7 غلاف چڑھا لیے، اب وہ سامنے وہ بھی آ کے بیٹھے، یہ بھی حضرت آ گئے، اس نے کہا جی یہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اٹ البحرین میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اٹ البحرین میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بڑا حیران، اس نے کہا لائیں دکھائیں یہ کون سی کتاب ہے اٹ البحرین، ہم نے تو آج تک نہیں سنی۔ وہ کہیں 2 دریاؤں کے بیچ میں سے سل نکال رہا تھا بڑی ساری، اس نے نام میں رکھ دیا اٹ البحرین، 2 دریاؤں کی اٹ۔ اب وہ غریب گھبرا گیا، جب دیکھا تو لوگ 2-4 بندے پکڑ کے لا رہے ہیں اٹ البحرین کو، وہ دیکھ کے بھاگے۔ اس نے کہا اس کتاب آج تک نہیں سنی ہم نے بھائی، اگر کھول کے اس نام مراد نے دکھا دیا ہمارا تو مسلک کے بقیے اکڑ جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا ہمارے۔ وہ اٹھ کے بھاگ گئے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ اٹ البحرین میں ہو سکتا ہے، نہ رب کے قرآن میں ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان میں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے بحیرہ بھی مقرر نہیں کیا، ولا صائبہ بھی مقرر نہیں کیا، وسیلہ بھی مقرر نہیں کیا، حام بھی مقرر نہیں کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی کی اجازت نہیں دی، رب نے کوئی حکم نہیں دیا۔ ہاں ایک کام ضرور ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن ان کافروں نے رب کی ذات پر جھوٹا بہتان ضرور باندھا ہے۔ ان کافروں نے رب پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، انہوں نے جانور خاص کر لیے ہیں کہ یہ جناب ہمارے بتوں کے لیے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا یہ رب نے مقرر کیے ہوئے ہیں، رب نے کہا ہے کہ میرے بتوں کے لیے دو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدھا فرما دیا میں وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ نے لیکن ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر تو ہیں ہی پاگل، ان میں اکثر کو عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے ان کو، عقل ہوتی تو ایسے کام کرتے۔ جو چیزیں رب تبارک و تعالی نے، جو ادب رب تبارک و تعالی نے، جو احترام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کے ساتھ خاص کیا ہے، اپنے ذات کے ساتھ خاص کیا ہے، وہ والا ادب اور احترام کہیں اور کیوں بھائی؟ جو جانور رب تبارک و تعالی نے اپنے گھر کے لیے وقف کروائے ہیں، حکم دیا اپنے گھر کے لیے وقف کرنے کا، وہ کہیں اور وقف کیوں؟ بتائیں نا بھائی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دادا صاحب دربار شریف ہے اور ساتھ مدرسہ ہے، آپ مدرسے کے دروازے پہ بھی جائیں، ایک دن کھڑے ہو جائیں، ساتھ دربار پہ دروازے پہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ مدرسے میں روز کتنی دے کے آتی ہیں اور دربار پہ کتنی دے کے آتی ہیں؟ مدرسے میں قال اللہ قال رسول اللہ پڑھنے والے بچے بیٹھے ہیں جی، یہ ہیں حقیقت کے اندر کعبے کے مجاور، یہ ہے حقیقت کے اندر کریم آقا علیہ السلام کے مزار اقدس کے مجاور۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہی مجاور ہیں حرم مکی کے اور حرم مدنی کے، کیونکہ انہوں نے کعبے کے فیض کو سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے دین متین کا احیاء کیا ہوا ہے۔ آج جو دین متین کا آپ کو تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آتی ہے نا، یہ انہی کی برکت سے ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں روزانہ وہاں کتنی دے کے آتی ہیں اور وہاں کتنی دے کے آتی ہیں، پیر کو کتنا لنگر آتا ہے، اور وہ عالم جو آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کی کتنا جناب، اس کی کتنی امداد ہوتی ہے روزانہ کی، اب وہ کچھ بھی نہیں دکھائی دے گی۔ ایک دوست کل بتانے لگا مجھے، کہنے لگا جی پیر نے تعویذ دیا مرید کو، ہے وہ بھی کاغذ، ہے وہ بھی کاغذ، اور مرید نے 1000 روپے دیا پیر کو، ہے وہ بھی کاغذ، لیکن پیر کا جو کاغذ تھا اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ابھی، لیکن مرید کے کاغذ نے فوراً اثر کیا، فوراً جناب اس نے جناب ایسے نہ پیسے بھیجے باہر سے، جناب یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا فلان بھی آ گیا، لیکن اس نے جو توید گلے میں لٹکایا ہوا ہے غریب نے، وہ پیر کا دیا ہوا کاغذ، اس کا تو نفع فوراً ظاہر نہیں ہو رہا، تو بتائیں پھر کس کا کاغذ پاورفل ہوا ہے؟ مرید پاورفل ہوا ہے نا، ہیں؟ کاش کے پیر تویز دینے کی بجائے برکت کا وہی پیسے اسے واپس کرتا، 7-4 ہزار اور لگاتا اور کہتا یار پاورفل یہ ہے قائد اعظم کی ٹوپی والا، یہ لے جا تم۔
عجیب دماغ ہے یار. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی واضح حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں ہم بڑے لوگ جو ہوتے تھے نا ہمارے بڑے، ان کو ہم وظیفہ یاد کرواتے تھے کہ یہ وظیفہ پڑھا کرو، اور ہمارے جو بچے ہوتے تھے جو نہیں پڑھ سکتے تھے ان کے گلے میں تویل لٹکوا دیتے تھے، لکھ کے تویل گلے میں لٹکا دیا، اور بڑے جو ہیں وہ خود پڑھتے تھے. مگر ہم نے کیا کیا ہے، بڑے چھوٹے سب کو چھٹی دے دیا، بچے پڑھنا نہ پڑھے گلے میں لٹکا لیتے. اس سے پیر کی بھی روٹی چل گئی اور مرید بھی مطمئن ہو گیا، چلو یار محنت نہیں کرنی پڑے گی. نماز کے بعد 4 کل پڑھ لیں، سوتے ہوئے کل پڑھ لیں. جی یہ نہیں کرنا پڑتا یار، کم از کم پیر صاحب نے اتنی آسانی کر دی ہے. اور جب ایسا حال ہوگا تو پھر آگے سے کام بھی وہی ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. ایک پیر جو ہے نا، اس کو مرید کے گھر میں چوری ہو جائے روز. مرید نے آ کے پیر صاحب کو شکایت کی. اس نے کہا حضور یہ معاملہ ہے، ہمارے گھر میں روز چوری ہو جاتی ہے. اس نے کہا بیٹا گھر میں کوئی کتا رکھ لو. اس نے کہا حضور ساڈے بولی بھی تسی ہو تے گلٹری بھی تسی ہو، یعنی سارا کچھ تسی ہو، اسی کوئی کتا نہیں گھر رکھنا ہے، تسی ساڈی حفاظت کرنی ہے، تسی ساڈی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اسی کی کرنا ہے. تس ساڈا اعتماد توکل صرف تہاڈی ذات ہے. اب پیر بیچارہ کہنے لگا مجھے کتے بنا دیے، مجھے بولی بھی اور گلٹری بھی، تو بتا پھر پیچھے کیا رہا والا ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا پھر تیرے ساتھ یہی ہونا تھا. انہیں بھی کیا بھی نذرانے تینوں دی گھر کتے رکھی بھی، ایک طریقہ ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جی. اللہ اکبر. اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑے فتنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بلکہ واضح طور پہ فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. میں جب انہیں کہا جاتا ہے نا آؤ ما انزل اللہ کی طرف اور قال رسول کی طرف، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، اور قال رسول جو رسول نے فرمایا ہے اس کی طرف آؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا یہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمیں کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک فتنہ تھا جی بہت بڑا ان کافروں کی طرف سے. کافروں کو قرآن پڑھا جاتا، وہ کہتا نہیں جی ہمارے ابے جو کر گئے ہیں وہی کافی ہے. ان کے سامنے رسول اللہ کا فرمان پڑھا جاتا، وہ یہی کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے ابے کا عمل کافی ہے، ہمیں خدا رسول کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان ہے نہیں چاہیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. ہیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ذہن میں رہے. یہاں پر یہی آیت کریمہ پڑھ کر اسے کہتے ہیں شرک فی التشریع. شرک فی التشریع یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، رسول اللہ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے حکم کو ماننا، خدا رسول کا حکم چھوڑ دینا اور کسی اور کے حکم کو اس جگہ لے آنا کہ اسی کے حکم کو کارآمد سمجھنا، سارا کچھ کرنا، یہی ہمارے لیے بہتر حق ہے اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے. بس رب رسول کا حکم ہمارے لیے کوئی بکت نہیں رکھتا. یہ ذہن میں رہے. اسے کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. جیسے پاکستان کے اندر کفر کا قانون نافذ ہے، پوری دنیا کے اندر تقریباً کفر کے قوانین نافذ ہیں. ہیں جی. نام نہاد مسلمان ہیں، کفر کے قوانین چلا رہے ہیں، حکومتیں بھی کفر کی، نظام بھی کفر کا، کوٹیں بھی کفر کی، پورے کا پورا نیچے سے لے کر تعلیم بھی کفر کی، معیشت بھی کفر کی، سارے کا سارا کفر کا ہے نظام. نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرک فی تشریع ہے. سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ شرک فی تشریع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی مذمت فرمائی، منع فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو مکے کے مشرکوں کی طبیعت ہے یہ والی، ہمارے ابا یہ کرتے تھے ہم اس لیے کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے اہل حدیث کی طرف سے، اس کو دھونا ضروری ہے. بس تھوڑی سی گفتگو کروں گا اس پہ. ویسے پورا درس ہونا چاہیے تھا، مجھے کئی سارے دوستوں نے پہلے بھی کہا تھا. انشاءاللہ پھر وقت بنا تو ابھی ویسے شروع کر بیٹھے ہیں تو چلو 2-4 باتیں ہو جائیں کہ وہ ہم پر یہ الزام دھرتے ہیں حنفیوں پر کہ ہم تمہیں حدیث سناتے ہیں، تم کہتے ہو ہمیں ابو حنیفہ کافی ہیں. ہم تمہیں قرآن سناتے ہیں، تم کہتے ہو ہمیں ابو حنیفہ کافی ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو جی وہی بولی ہے تمہاری بھی جو مشرکوں کی تھی. اگر ابو جہل کافر ہے تو مسلمان کیسے ہے پھر؟ ہیں. تو یہ ذہن میں رہے. اگلے الفاظ میں سب سے پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا. انہوں نے کہا تھا ہمیں وہی کافی جو ہمارے ابے کر گئے ہیں. اب بتائیں یار امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں،
ان کی تقلید اپنے ابا ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں یا ان کے عالم ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں؟ ان کی تقلید ہم اپنے ابا ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں یا ان کے مجتہد ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں؟ تو پھر یہ تو بات ان کی دائیں بائیں ہو گئی. جو وہ کہہ رہے تھے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ابا جو کر رہے تھے ہم وہی کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ابا تو نہیں ہے وہ، اور نہ یہ ہم ابوت کی وجہ سے ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں. ان کی تقلید تو ہم ان کے امام ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ رب تعالیٰ کے قرآن کے مقابلے میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کافی ہے ہمارے ابا کا عمل، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے ابا کا عمل کافی ہے. اب بتائیں ہم ابو حنیفہ کی بات کب مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم تب کہتے ہیں کہ ہاں جی اب ابو حنیفہ کا قول آئے گا جب وہاں رب تعالیٰ کا قرآن کچھ نہ کہہ رہا ہو، جہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان نہ ہو، جہاں پہ اجماع امت نہ ہو، اجماع صحابہ نہ ہو، جہاں پہ قرآن آ جائے ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ کی نہیں ماننی، قرآن کی ماننی. جہاں پہ حدیث آ جائے ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ کی نہیں ماننی، ہم نے حدیث کی ماننی ہے. اور جہاں پہ اجماع امت یعنی اجماع صحابہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہاں پہ اجماع کی ماننی ہے، ابو حنیفہ کی نہیں ماننی. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم وہاں مانتے ہیں جہاں پہ غیر منصوص مسائل، ایسے مسائل جہاں پر قرآن اور حدیث میں واضح اشارہ نہ ہو اور امت کا اجماع نہ ہو، وہاں ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امت میں بڑے عالم ہیں، بڑے علماء میں آپ کو شمار ہے، آپ جو بھی کہیں گے ہمیں ان پہ اعتماد ہے. آپ ان کے عقل پہ بھی، ان کے فہم پہ بھی، ان کی دیانت پہ بھی، ان کے تقویٰ پہ بھی، ان کی للہیت پہ بھی، ان کے خلوص پہ بھی، وہ جو بھی کہیں گے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھ کر کہیں گے، امت کی خیر خواہی میں کہیں گے، قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے کہیں گے، امت کے اجماع کو سامنے رکھ کے کہیں گے. کوئی بھی بات جان بوجھ کر ایسی نہیں کہیں گے جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن، رسول اللہ کے فرمان اور امت کے اجماع سے ٹکرانے والی ہو. تو بتائیں یار یہاں پہ امام ابو حنیفہ کی تقلید ہوئی ہے، حقیقت میں قرآن اور حدیث کی تقلید ہوئی. یہاں تو پیروی رب تعالیٰ کے قرآن کی ہے، پیروی تو یہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کی ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ منصوص مسائل میں نہیں. اب بتائیں نا یار، خدا ایک ہے، خدا ہے، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ ہم قرآن کو دیکھ کے مانتے ہیں یا ابو حنیفہ کو دیکھ کے مانتے ہیں؟ قرآن کو دیکھ کے مانتے ہیں نا. رسول اللہ علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ قرآن کو دیکھ کے مانا یا ابو حنیفہ کو دیکھ کے مانا ہے؟ قرآن کو دیکھ کے مانا ہے. امام ابو حنیفہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، خارج اسلام ہے. بتائیں یہ ہم نے ابو حنیفہ کو دیکھ کے مانا ہے یا رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور محمد عربی کے فرمان کو دیکھ کے مانا ہے؟ قرآن کو دیکھ کے مانا ہے نا. تو پھر بتائیں یار عقائد میں تو تقلید ہے ہی نہیں، تو بتائیں عقائد سارے کے سارے ایک طرف ہو گئے. عقائد ہم نے قرآن اور حدیث سے لیے. اب باقی رہے منصوص مسائل ہیں، جو منصوص مسائل ہیں جو قرآن میں آ گئے، حدیث میں آ گئے، یہ مسائل بھی سارے الگ ہو گئے. تو باقی غیر منصوص مسائل یعنی وہ مسائل جن کی طرف واضح اشارہ، یعنی اشارہ تو ہو لیکن ہمارے جیسے لوگوں کی عقل وہاں نہ پہنچ سکے، وہاں پہ مجتہد کی عقل ہی کام کرے، مجتہد کا علم ہی وہاں تک پہنچتا ہے، وہ نکال کے ہمیں بتا دے یار یہ مسئلہ ہے، ایسا ہے، اس کو یہاں سے قرآن کریم اور حدیث پاک کی فلاں فلاں دلیل سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے. تو ہم نے اگر اس کی بات مان لی ہے تو اس میں جناب شرک والی بات کون سی آ گئی؟ یہ شرک فی تشریع کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تو ہمیں سمجھائے کوئی. ایک اعتراض شبہ یہ وارد کرتے ہیں، عوام بیچاری پریشان ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حدیث آ گئی رفع یدین کرنا ہے، آپ کہتے ہیں ابو حنیفہ نہیں کرتے، تو آپ رفع یدین چھوڑ دیا آپ نے، حالانکہ حدیث تھی رفع یدین کرنے والی. تو ان بیوقوفوں کو بندہ کون سمجھائے؟ خدا کے بندو، خدا تمہیں ہدایت دے، نہ حق راستے پر نہ چلو، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ. یہ اگر رفع یدین کرنے والی احادیث ہیں تو نہ کرنے والی بھی احادیث ہیں، دونوں رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت ہیں. وجہ ترجیح کیا ہے؟ جس عمل کو ہم نے اختیار کیا ہے عدم رفع والی کو، اس کی ترجیح کیا ہے؟ اس کی ترجیح یہی ہے، وجہ ترجیح یہی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کا آخری عمل جو ہے وہ عدم رفع کا ہے، رفع یدین کا نہیں ہے، عدم رفع یدین کا ہے. تو اس لیے ہم نے اسے اختیار کیا. اور آمین اونچی کہنا اور آہستہ کہنا یہ دونوں مسئلے حدیث سے ثابت ہیں، دونوں مسئلے حدیث سے ثابت ہیں. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں مسئلے حدیث سے ثابت ہیں. تو بتائیں پھر وہاں پہ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عدم رفع والی حدیث میں، ہاں جی
اور امام کے پیچھے فاتح پڑھنے والی حدیث جو ہے وہ بالکل جناب وہ بھی صحابہ روایت کرنے والے ہیں. اگر نہ پڑھنے والی روایتیں جو ہیں وہ صحابہ سے مروی ہیں اور نہ پڑھنے والی روایت بھی صحابہ سے مروی ہیں. بتائیں ابو حنیفہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہم نے تو جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے سنا، ان کے شاگردوں نے ابو حنیفہ کو سنا دیا، ابو حنیفہ سے ہم نے سن لیا. تو بتائیں عمل تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آ رہا ہے، ہم نے اپنی طرف سے تھوڑا گھڑا ہے. یا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فیکٹری تھی جہاں پہ روایتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے؟ تو بڑا ایسی عام کا نام بات جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہاں ابو جہل کا قول اور کہاں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے والے، دونوں ایک کیسے ہو گئے بھائی؟ وہ بتوں کو خدا کہے اور یہ مسلمان جو رب تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، ایک کیسے ہو گئے؟ ہمارے دروس سن کے دیکھ لیں یار، ہم تو رات دن رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے برابر جو کسی کے حکم کو جانتے ہیں اسے تو ہم مشرک کہتے ہیں. ہم تو اسے مشرک جانتے ہیں. شرک فی تشریع جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے. تو بتائیں ہمیں ہی کو مشرک کہے پھر. اچھا ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ من ذالک ابو حنیفہ کی تقلید تو شرک نظر آتی ہے، لیکن فرنگی کی تقلید شرک نظر نہیں آتی، کافر کی تقلید شرک نظر نہیں آتی. جیسے ویلنٹائن ڈے بھی لیا ہیں جی، جیسے سارے ڈے لے لیے انہوں نے ہیں جی، اپریل فول لے لیا، فلان فول لے لیا، فلان فول لے لیا، سارے پاگل وہیں سے آ رہے ہیں. وہاں پہ کسی کو شرک دکھائی نہیں دیتا. پورا نظام تعلیم فرنگی کا ہو گیا ہے، کسی کو ہاں کہیں پہ بدبو نہیں آتی. آگے دیکھیں جی ذرا، اللہ اکبر کبیرہ. خالق اور مالک نے ایک تو رد ہو گیا ان کا اس بات پر کہ ما وجدنا علیہ آبانا، کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقلید کی ہے وہ ان کے اپنے ابا ہونے کی وجہ سے نہیں کی، ان کے عالم اور مقتدا ہونے کی وجہ سے کی ہے، ان کے مجتہد اعظم ہونے کی وجہ سے کی ہے ہم نے تقلید ان کی. اگلی بات دیکھیں رد کیسے ہو رہا ہے. ایک تو اس آیت مبارکہ کے استدلال اور ایک اور آیت مبارکہ، دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، میں کیا آپ اپنے ابوں کی تب بھی پیروی کرو گے؟ لا یعلمون شیئا، جنہیں نہ تو کسی شے کا علم ہے، ولا یہتدون، نہ ہی ان کے پاس ہدایت ہے. وہ ہیں بھی سارے بے علم جاہل اور ہیں بھی سارے بے ہدایت، اب بھی پیروی کرو گے ان کی. اب بتائیں یار امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہم تقلید کر رہے ہیں ان کے عالم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، استدلال ان کا باطل ہو گیا. رب نے فرمایا وہ ان کے جاہل، وہ ان کے ابے جاہل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بے ہدایت بھی ہیں، ہدایت بھی نہیں ہے ان کے پاس. ابو حنیفہ بتائیں ہدایت والا ہے یا نہیں؟ ابو حنیفہ عالم ہے یا نہیں؟ تو بتائیں پھر ان کی بات کہاں گئی؟ اب پیروی کہاں کرنی ہے؟ یہاں تو ضمناً ثابت ہو رہا ہے نا کہ پیروی تقلید اس لیے منع فرمائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے ان کے پاس، علم نہیں ہے ان کے پاس. دو چیزوں کی نفی کی گئی ان سے، دو چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس. اب جہاں پہ یہ دو چیزیں آ جائیں وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ رب تعالیٰ کا قرآن دیکھیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی. ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو سامنے کھڑے ہو کے کہا، میں چچا بات سن، میرے پاس آ گیا ہے علم جو تیرے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس آ گئی ہے ہدایت جو تیرے پاس نہیں ہے. اب تو یہ نہ دیکھ کہ میں چاچا ہوں لہذا میری پیروی ہونی چاہیے. نہ نہ نہ، پیروی چاچے کی نہیں ہوگی، پیروی ابے کی نہیں ہوتی، پیروی جو دادے کی نہیں ہوتی، پیروی علم اور ہدایت کی ہوتی ہے. جسے رب تبارک و تعالیٰ علم اور ہدایت عطا فرما دے اسی کی پیروی ہوتی ہے. بتائیں یہ دوسری آیت مبارکہ جس سے استدلال ہے ہمارا تقلید کے درست ہونے پر. تو بتائیں ان کا تو جو اعتراض تھا، ان کا شبہ جو تھا وہ سارے کا سارا اس کا دفیہ بھی ہو گیا، حبا منصورہ بھی ہو گیا. خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، میں کہ ان کے ابے جو ہیں وہ تو کچھ جانتے بھی نہیں اور ہدایت والے بھی نہیں ہیں، میں اب بھی ان کی پیروی کریں گے، اب بھی ان کی تقلید کریں گے. یہ تو شرک فی تشریع ہے. تو یہ ثابت ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی بھی ہو، کسی کی بھی تقلید کرنا شرک نہیں ہے. اور تقلید جو ہے ان کی کرتے ہیں وہ منصوص مسائل میں نہیں کرتے، غیر منصوص مسائل میں کرتے ہیں. دوسری بات ان کی تقلید ہم اپنا ابا ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے. تیسری بات ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے. ہاں جی، اور غیر منصوص مسائل میں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، منصوص مسائل میں تقلید نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.